أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی کے ساتھ آئیے محبت کے ساتھ نبی علی ربی پر درود شریف پڑھیے. اللہ رب العالمین محترم حضرات وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف 7 سے 10 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا. حضرات آج کی جو محفل سجائی گئی ہے مرحومہ روسری کے سارے ثواب کے لیے صبح سے لے کر کے اب تک صاحب خانہ نے مرحومہ کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کروائی اور شریف کا بھی انتظام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی تلاوت کا سبق ہے اور جو انہوں نے غریبوں مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلایا ہے اس طرح میلاد النبی کا سبق مرحومہ کہ تمام گناہوں کی پیشی فرمایا اور جنت الفردوس میں حاصل سب مل کے بولیے آمین. محترم حضرات میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں والدین کو ستانا ہی آدمی بہتر سمجھتے ہیں, پریشان کرنا بہتر سمجھتے ہیں. اللہ اللہ آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا چیز ہے اور کتنی معنی رکھتے ہیں ہمارے لیے. آپ کو اگر یقین نہ ہو تو ان سے پوچھ لیجئے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں کہ والدین کیا ہوتے ہیں. ان کے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کاش ہمارے والدین اگر ہوتے تو ہم بھی اور ہمارا مقام ہے کچھ اور ہوتا. ہمارا سر پہ سایہ باپ کا, ماں کی محبت, ماں کی عظمت, جو ماں اپنے آنچل میں ہمیں چھپا کر کے نہ جانے کتنی دعائیں دیتی ہیں. ان کی ماں کی جب ہاتھ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھتی تو رب تبارک و تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا بلکہ اسے قبول. دوستوں, نوجوان ساتھیوں, آپ نے صرف یہ دیکھا اب تک کہ میرے ماں باپ نے ہمارے لیے بچپن میں ہماری پرورش کی, باپ نے ہمیں اپنی کمائی سے کھلایا پلایا, محل بنایا, ہمیں عیش و آرام کے لیے گھر بنایا, نہ جانے کتنے مصیبت کر کے ہمیں سجایا. آپ نے دیکھا ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے ماں باپ نے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا اور جب ہم ماں باپ گزر جاتے ہیں تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی سے رشتہ ہی نہیں رہ جاتا ہے. لیکن میرے بزرگوں دوستوں, ماں باپ جب تک دنیا میں زندہ ہے تب تک ہمارے ایک ایک پل کی خبر رکھتے ہیں اور جب گزر جاتے ہیں تو بھی ہمارے آپ سوچتے ہوں گے کہ زندہ میں تو سب خیال رکھتے ہیں, یہ تو سنا ہے, مرنے کے بعد کیسے ہمارا خیال رکھیں گے. میرے دوستوں, نوجوان ساتھیوں, آج ہمارے معاشرے میں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت اللہ مولانا جناب جبیر صاحب. تو صرف انسان زندہ میں ہی دیکھتے ہیں کہ فائدہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سے ہمیں کتنا فائدہ ملتا ہے, ہمیں کتنے دولت ماں باپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں.
لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ماں باپ ہمارے لیے کتنا خیال کرتے ہیں. ہماری ایک ایک پل اگر ہمارے گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ماں باپ کو تکلیف پہ تکلیف دیتے رہتے ہیں. شادی ہوتی ہے حضرت، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑی سی برداشت کیجیے. ماں باپ تھوڑی سی کوئی بات اگر بول دے اور ہماری جوانی ہے تو ہم ماں باپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دوستو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں ماں باپ کو تک نہ کہو، وہ اپنی زندگی تمہارے لیے ختم کر دی. آپ کے لیے انہیں اپنی زندگی کو ختم کر دیا، دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آج ہم میرے ماں باپ گزر جاتے ہیں تو ہم قبرستان جاتے ہیں اور مٹی دینے کے بعد پھر واپس گھر آتے ہیں. تیجا 40واں میں لگ جاتے ہیں، تیجا ہو جاتا ہے 40واں جہاں ہوتا ہے پھر ماں باپ کے قبر میں جانا ہی ہوتا ہے. پھر جائیں گے کب؟ برسی میں جائیں گے، برسی میں جائیں گے. پھر ماں یاد نہیں آئے گی نہ باپ یاد ہے، ماں باپ کی دولت صرف یاد آئے گی. یہ دولت کتنے چھوڑ کے گئے، بٹوارا کرنا ہے. میرے دوستو جس طریقے سے ماں ہمیں باپ دنیا میں یاد کرتے ہیں اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی یاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب کوئی بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے، جب کوئی بیٹا باپ کی قبر پہ جاتا ہے اور جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، ماں باپ کے قبر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو دنیا میں بیٹے سے محبت کرتے تھے وہ ماں باپ قبر میں اپنے بیٹے سے اتنے ہی محبت کرتے ہیں. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بیٹا سورہ یاسین پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے ماں باپ کی قبر کے پاس بیٹھتے ہیں اور جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو ماں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے یا مولا پروردگارا، جب میرا بیٹا کہیں سے تھک کر کے آتا تھا، جب میرا بیٹا میرے نظروں سے جب اجل ہو جاتا تھا، میرا بیٹا کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی تو میں اس کے لیے تیار ہو جاتی تھی، میں ان کے لیے کھڑی رہتی تھی. باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ چاہتا تھا، مانگتا تھا تو دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. لیکن مولا پروردگارا میرا زندگی تیرے حوالے ہے، یا رب قدیر میرا بیٹا میری قبر پہ فریاد لے کر کے اس کی تو مراد کو پوری. کون کہہ رہی ہے؟ قبر میں ماں اور باپ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. مولا میں اپنی زندگی میں اسے دے دیا کرتا تھا، آج اسے کون دے گا؟ مولا تم ہی عطا کر دے. جب اتنا ماں باپ اپنے اولاد کے لیے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی جو خوارت ہی ہوتا کہ جن کے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اتنے فریاد کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم کرتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں اے فرشتے بروز تو قیامت یاد رکھنا، تو گواہ رکھنا تو میں ان کے اولاد کے لیے بخشش فرماؤں. کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے قبر پہ جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے. ماں باپ زندہ میں بھی ہمارے کام کی چیز ہے، زندہ میں بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. بدن پہ کوئی خراش آ جائے تو ماں باپ کا دل دکھ جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جائے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ میرے ماں باپ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے
دفنا کے آتے ہیں، مٹی دے کر کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ شیطان دوڑا ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کی قبر پر اتنی دیر ٹھہر جاؤ جتنے دیر کے ایک اونٹ کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو کھال کو ادھار کے گوشت بھاٹ کے یعنی بوٹی بوٹی کر کے تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، آپ کے گناہ کی بخشش اور ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ کی بھی گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد اولاد بھول جاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو ماں باپ سے محبت ہے تو میرے دوستو، آپ اپنے ماں باپ اگر آپ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، رب کو راضی کر لو۔ اگر نہیں ہیں، گزر چکے ہیں تو اس کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھو، بیٹھ جاؤ۔ ماں باپ کی قبر پہ بیٹھو گے تو میرے دوستو یقیناً سکون ملے گا۔ جس طریقے سے دنیا میں آپ گھر میں بیٹھتے تھے ماں باپ کے پاس تو سکون ملتا ہے، اسی طرح اگر یقین نہیں تو ماں باپ کی قبر پہ جا کے بیٹھ جا کو اور اس پر بیٹھنے کے بعد دیکھیں کہ دل کو کتنا سکون ملے اور ثواب بھی ملے گا۔ میرے دوستو نوجوان ساتھیو، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں اس چند جملوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔